السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو قرآن کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب قرآن کو نظام الحیات سمجھنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد سمجھنے کے باوجود نہ ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ کو سنتے ہیں۔ جب اس کو ماننے کے باوجود ہم اس سے دور ہو گئے تو اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں، نتیجہ آج کی ذلت و خواری ہے۔ اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ آخر ان حالات کو کیوں کر بدلا جا سکتا ہے۔ ہم تو وہ تھے جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھلائی، ہم تو وہ تھے جنہوں نے انسان کو زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھلایا، اور آج ہم وہ ہیں جو تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا سبب بڑا یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو مانا ہے لیکن کھول کے نہیں دیکھتے، رسول اللہ کو مانا ہے لیکن ان کی بات کی طرف کان نہیں لگاتے، جس بنا پہ اللہ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور جب اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو اس ذلت کا شکار ہم بن گئے۔ زندگی مومن کی کیا ہے؟ مسلمان کیوں کر پروقار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ نہ ہم نے خود اس قرآن کو پڑھا اور نہ اپنی اولاد کو پڑھایا، نتیجہ ذلت پہ ذلت، اور ذلت میں ہی گرتے چلے گئے ہم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی مومن مرد اور کوئی مومن یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ اور رسول جس بات کا حکم دے دیں اس بات کو سننے کے بعد بھی وہ سمجھے کہ اس معاملہ میں میرا بھی کوئی اختیار ہے۔ جب ایک مومن کہلانے والا اپنے اندر یہ سوچ فکر پیدا کرتا ہے
تو پھر اس کی تباہی اور بربادی کے آثار حویدہ ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ اور رسول اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جس کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں سے جدا ہوئے تو ہم اپنی اصل شناخت کو کھو گئے۔ میں یہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر آدمی ان کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ کلمہ کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو انسان پس پش ڈالتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس سے انسان اعراض کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ضلع ضلالم مبینہ، کھلم کھلے گمراہ اور راہ ثواب و حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، اپنے اندر ڈوبیں، تو ہمیں احساس ہوگا کہ آج کی یہ ہماری تباہی اور بربادی محض اس سبب ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کو ماننے کے باوجود بغاوت کی ان کے احکامات سے، کان نہ لگایا اس طرف، نہ سنا نہ دیکھا، اور جب ہمارے حالات یہ بن گئے تو بھی ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی پہ تو ہم پہ اترنی چاہیے تھی نا، وہ اتری۔ نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کردار کے لحاظ سے، نہ ہم رسول کو مانتے ہیں کردار کے لحاظ سے۔ ماننے میں کردار یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے بعد کوئی دوسری بات سنی نہ جائے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتابیں ختم، تمام رہنما ختم، تمام آوازیں ختم، صرف ایک محمد رسول اللہ۔ اور اصل یہ ہے، یہاں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اسے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ ایک شاگرد نے عصر کی نماز کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھی 2 رکعت۔ اپنی تباہی اور بربادی کو جاننے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ سیدنا عبداللہ پوچھتے ہو یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا سرکار یہ میں نے 2 نوافل پڑھے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی نوافل ہی تو ادا کیے ہیں، یہ میں نے کون سا جرم کر لیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے عبادت کا، اور نوافل کا اللہ کے نبی نے بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ جو تو نے نوافل پڑھے ہیں ثواب کے لیے،
تجھے اس کا ثواب نہیں، تجھے اس کا عذاب ملے گا۔ وہ پریشان ہے، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ جب اللہ اور رسول کسی بات کا حکم دے دے، کسی مومن کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم کے بعد اپنی خواہش پیدا کرے، کوئی سوچ پیدا کرے، جو ہی اس کے دل میں اس کے متعلق کوئی خواہش پیدا ہوگی، وہ اس ایمان سے دور ہو گیا جو ایمان قرآن مطالبہ کرتا اور جو محمد رسول اللہ مطالبہ کرتا۔ ایک اور شخص ہے جس تک یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، وہ تو اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جس تک نہیں پہنچی وہ ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے نا، کہ ہم تو فرائض بھی پورے نہیں کرتے، وہ نوافل بڑی دلچسپی سے ادا کرتے تھے باقاعدہ۔ ہم سے جو سوال ہوتا ہے یہ جو سنت ہے، یہ سنت اگر نہ پڑھی جائے، یہ مومن کی سوچ اور یہ مومن کی فکر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مولوی بھی اتنے بد نصیب ہیں کہ فوراً فتویٰ، نہیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ضروری ہے۔ جو اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے فرائض میں کمی ہوگی، قیامت کو اللہ ارشاد فرمائیں گے نوافل سے اس کا حصہ فرائض میں ڈال کے فرض قبول کر لو۔ اس کا ضروری کیوں نہیں؟ جس کو اللہ کا نبی کہے اس کو محض اس لیے چھوڑنا کہ فریضہ نہیں ہے، تو رسول سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کیا وابستگی ہے تیری؟ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نوافل بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ انسان کی بد نصیبی ہے اگر وہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن بد نصیب ضرور ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ تمہیں اس کا عذاب ہوگا، وہ پریشان ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ نوافل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام، بہت بڑے علم والے لوگ، دور دراز سے شاگردی کے لیے آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ بڑا پریشان ہے، آ کے عرض کرتے ہیں کہ امام صاحب میں پریشان ہوں۔ میں کیوں؟ کہنے لگا کہ میں عصر کے بعد اکثر نوافل پڑھتا ہوں، تو کیا اس نماز پڑھنے کی بنا پہ مجھے عذاب ہوگا؟ عصر کے بعد نوافل ادا کرتا ہوں، مجھے اس سے عذاب ہوگا؟ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی اللہ کے بندے نے ضرور اس کو کہا ہوگا کہ یہ نوافل سنت محمد کے خلاف ہے، سب سے، اس لیے تجھے عذاب ہوگا۔ عذاب ہوگا امام صاحب؟ ارشاد فرمایا اللہ نماز پڑھنے کی بنا پہ تجھے عذاب نہیں ہوگا، وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ، تمہیں عذاب ہوگا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی بنا پہ۔ یعنی جو آدمی اللہ کے رسول کے فرمان سے بغاوت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کرتا ہے، وہ تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین کے نزدیک اتنا بد نصیب ہے، اتنا بد نصیب ہے
کہ حکم رسول کو ٹکرانے کے بعد وہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں رہ جاتا. اس لیے کہ سنت اور حکم میں فرق ہے. اللہ کے نبی جی اس بات کا حکم دے دیتے نا. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی انسان تمہیں مل سکتا ہے جو کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے حلال ہے حلال، جو قرآن کہتا ہے حرام ہے وہ حرام. لیکن سن لو، جس کو میں حرام کہہ دیتا ہوں وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا ہے. عرض کیا تھا اس کے متعلق میں نے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہے. اب جو آدمی پڑھتا ہے اس حدیث سے، جو صحابی واقف ہے، جو تابعی واقف ہے، تبع تابعین میں سے کوئی واقف ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان نماز کی بنا پہ جو تم نوافل پڑھ رہے ہو، ان کے پڑھنے کی بنا پہ تمہیں ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہے. اللہ کے دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو. جب میرا محبوب کچھ کہہ دیتا ہے اس کے کہنے کے بعد وہ کام کرنا جس سے میرا محبوب منع کرتا ہے. جب تم اس کا ارتکاب کرتے ہو ایمان تم سے روٹ جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا یوں ہی نہیں ہے کہ اچھا جی اللہ کے رسول سے ارشاد فرما دیا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. نہیں، ماننا ایسی خوشی سے ہے، خوش دلی سے کہ جبین پہ سلوٹیں نہ پڑیں، بلکہ قرآن کہتا ہے مانے جیسے مان لینے کا حق ہے. جب آ گیا نبی یہ کائنات کا فرمان، جب نبی کا حکم سامنے آ گیا تو کائنات کے تمام لوگوں کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے وہ کام کرنا ہے جو نبی یہ کائنات نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے رک جو ہوتا ہے جو نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے. جو آدمی اختلاف کرتا ہے، جو آدمی سرتابی کرتا ہے، جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، جب واضح حکم محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے محبوب ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو محمد کے حکم کو سن کے بھی اعراض کرتے ہیں، کہیں اللہ انہیں دنیا میں گرفت نہ کر لے یا وہ اعراض میں مر جائے تو قیامت کو دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. کن لوگوں کو؟ یخالفون عن امر ربہ، جو عن امر ہی، جو میرے محبوب محمد کے حکم سے اعراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے. فرمایا میرے نزدیک وہ قابل گردن زدی ہے، یہاں ہی پکڑ لوں یا اس کے لیے عذاب علیم ہو قیامت کے دن. اور یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار اس کائنات میں قرآن و سنت سے آگاہ انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ سب زندہ دار ہے، وہ سب الدار ہے، نوافل ادا کرنے والا ہے، صدقات و زکات دینے والا ہے. اگر سب کچھ کے باوجود وہ اللہ کے رسول محمد کا مخالف ہے، حکم سے اعراض کرتا ہے، ارشاد فرمایا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے
جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس دنیا میں تمام انبیاء رسول اللہ میں محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعظم، اعلیٰ، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سب معتب ہیں. اور ایسے ہی تمام انبیاء کے صحابہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے مقابلہ میں کمزور ہیں. ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو انبیاء میں رسول اللہ کی. صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی، قرآن نے کہا میرے محبوب ان لوگوں کو پیغام دو، خوشخبری دو کہ میں نے ان کے لیے جنت کو وقف کر دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ نے جنت کو وقف کیا ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جنت ہے. ہم تو بس ایسے ہی چلے جائیں گے ہیلے بہانے سے. جنت تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے بنائی ہوئی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کفار سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے جانا ہے. مشورہ ہوا کہ باہر چلتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں جا کے لڑتے ہیں ان لوگوں سے. یہاں اندر لڑنا تو کوئی کام نہیں ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلو. گئے میدان کارزار میں، میدان جنگ میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھڑا کر رہے ہیں مختلف مقامات پہ، صفیں بھی سیدھی کر رہے ہیں. 50 کے قریب صحابہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری پیچھے آ جاؤ، پشت کی طرف. یہ جو دھرنا ہے نا اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور سن لو، ہم شکست کھا جائیں یا فتح حاصل کر لیں، اور ایک روایت میں ہے یا جانور ہمارا گوشت نوچ لیں، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں ہی رہنا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، ان صحابہ کو جن کو رب نے کہا میرے محبوب ان کو تیرے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے تمام انسانوں سے میں نے منتخب کیا ہے. جس طرح انبیاء میں منتخب محمد رسول اللہ ہے، ایسے ہی تمام انسانوں میں منتخب محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. محبوب و مقبول یہاں کھڑے ہونے، ادھر ادھر نہیں ہونا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صاحب کھڑے ہیں. میدان قتال سجا، ڈنکے پہ چوٹ لگی، لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی کے بعد صحابہ نے کافروں کے قدم جمنے نہیں دیے، یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. لاشیں چھوڑ کے آئے تھے عورتوں کے ساتھ لے کے، کہ عورتیں لے کے جائیں گے، کم از کم اتنی تو غیرت ہے نا، اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے سپرد ہونا نہیں دیکھیں گے، مر جائیں گے. لیکن کسی کو کچھ یاد نہیں رہا. روایات ہیں کہ اسی طرح روٹی پیٹتی بھاگتی ننگے پاؤں عورتیں بھی چھپ رہی ہیں، جان بچا رہی ہیں، اس طرح بھاگ رہے ہیں. میدان صاف ہو گیا. اللہ کے نبی کے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کافر دور بھاگ گیا. ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں اپنے ساتھیوں کا، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں نہیں نہیں، رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہیں، اس لیے جانا نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں ہی بیٹھے رہیں، اب تو کافر میدان سے نکل گیا، دور بھاگ گیا ہے، میدان خالی. اپنے ساتھیوں سے تعاون کرنا چاہیے، مال غنیمت اکٹھی کرنی چاہیے. چلو 40 صحابہ اتر آئے پہاڑ سے نیچے. اللہ کے نبی نے کہا تھا
مر جائیں، شکست کھا لیں، فاتح بن لیں، تم نے یہاں سے قدم نہیں اٹھانا۔ یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، اب تو وہ دور چلے ہیں، یہی مقصد تھا کہ کافر کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، اب تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہ سوچا تو نیچے اتر آئے۔ دور سے خالد ابن ولید مڑ کے دیکھتے ہیں، اور جو ان کے نزدیک خطرناک درہ تھا، جس کی موجودگی میں، جہاں پہلے کی موجودگی میں وہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، اب وہ گھاٹی کھا لی، اب وہ پہاڑ کھا لیے، ابھی سفیان کو کہا کیا ہو، ابھی انتقام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس آئے۔ تاریخ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، احادیث کی کتابیں کہتی ہیں، وہ واپس آئے، اور آگے سے کافر، پیچھے سے کافر۔ مسلمان اس طرح پس گیا جیسے چکی کے دو پارٹوں میں دانا پسا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دانت شہید، رحمت کائنات کا چہرہ مقدس زخمی، 70 صحابہ کے لاشیں تڑپ گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ فتح، کافر بھاگ گیا، لاشیں چھوڑ گیا، عورتوں کو چھوڑ گیا، میدان سے نکل گیا، مومن کے ایمان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ لیکن جب اسی مومن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو 70 لاشیں کافر نے زمین پہ بچھا دی۔ یہ کس سبب تھا؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کے خلاف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم تب تک میرے نہیں بن سکتے جب تک تم محمد کے نہ بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا تھا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ کہتے ہیں میرا محبوب پہلے، منہ سے بات بعد میں کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے۔ حقیقت ہے، میں جس طرح پچھلے خطبہ جو میں عرض کیا تھا، اطاعت لازم ہے، نبی کی اطاعت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اس کے ہٹ کے آدمی فیصلہ کرتا ہے وہ آدمی صحیح مومن نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، یہدی اللہ، اللہ کہتے ہیں ان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے مومنو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ یعنی رسول کی عدم اطاعت میری تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، تباہ، دامن خالی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی کیا، دیکھیں لمبی چوڑی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے وہ اعمال جو اللہ کے احکامات، رسول کی سنت کے خلاف ہیں، تمہارے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ کیا خبر نہیں ہوتی؟ عام طور پہ باتیں، یہ باتیں چھوڑے لمبی چوڑی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر رہتے ہیں، اللہ کے نبی ان کی نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا تھا، یہ ان کا بیٹا تھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کھا رہا ہوں، کبھی میرا ہاتھ ادھر، کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے ان کو کہا بیٹا ایسے نہیں کھاتے، جب تم کھانا شروع کرو سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، بیٹا جب تم کھانا شروع کرو نا تو اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ. غور فرمائے نا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم شروع کرو تو سم اللہ، اللہ کا نام لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جب بھی آدمی کھانا شروع کرتا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سم اللہ ہی کہا ہے تو رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے اور اس کو ابتدا میں اللہ کا ذکر بھول جائے، جب بھی اسے یاد آئے تو ارشاد فرمایا اسے کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی پہلے وہ بسم اللہ بھول گیا، جب یاد آیا تو ارشاد فرمایا کیا بڑے بسم اللہ. سم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کھانا شروع کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے. جو اللہ کے نبی کو کے اس حکم کو نہیں مانتا اس کو علم نہیں ہے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کیسی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کس طرح مطلوب بن گیا ہے. ہمیں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن سنا نہ محمد رسول اللہ کا فرمان سنا. بسم اللہ. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں جو لوگ نیک ہیں نا، دیندار ہیں نا، ان میں سے بھی میں نے اکثر کو دیکھا ہے جب کھانا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے. اللہ کا نبی کا حکم ہے بسم اللہ پڑھو، تو بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے. یہی نبی کائنات محمد رسول اللہ کا حکم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی رسول نے اپنے شاگرد کو کہا تمہیں نوافل پہ عذاب ہوگا. وہ ایک امام کے پاس آیا، امام نے بھی کہا نماز میں نہیں، محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت میں کہ اللہ کے نبی یہ نہیں کرتے تھے جو تم کرتے ہو، کہ اثر کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیے، منع کیا اللہ کے نبی نے. تو یہاں کیا کیا ہے؟ فرمایا سم اللہ ہے، اللہ کا نام لو. اللہ کا نام لیتا کون ہے؟ آپ کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں، کسی بھی تقریب میں چلے جائیں، کھانے والے کی کھانا کھلتا ہے تو اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے چیل مرغی کے بچے پہ جھپٹتی ہے. کسی کو بسم اللہ یاد ہی نہیں ہوتی، لیکن جو بسم اللہ جن کو یاد بھی ہوتی ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم وضو شروع کرو تو سم اللہ. کیوں؟ فرمایا لا وضو لہ لمن لا ذکر. سم اللہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے. وضو میں بھی دیکھا ہم نے عام لوگوں کو کہ وہ بسم اللہ سے وضو نہیں شروع کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. یہ ہمیں علم نہیں تھا، اب علم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لو، تو اللہ کے نام سے ہی ابتدا کرنی چاہیے. اللہ کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ. جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی دو احادیث سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. یہ ایک حدیث وہ تھی کہ اللہ کے نبی مسکرائے کھاتے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے؟
فرمایا اس کا سبب یہ ہے، یہ کھانے والا کھانا کھا رہا تھا، اس نے کھانا کھاتے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اور جب اس کا آخری لقمہ رہ گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، جب اس نے بسم اللہ اولہ وآخرہ کہا، شیطان نے جتنا کھایا تھا ساری کہہ کر دی، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ بسم اللہ ہی ہے، سم اللہ جو اللہ کہتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ فرمان جس کو چھوٹا سمجھو یا بڑا، جب اس پہ عمل نہ ہو تو اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک بہت بڑی بات ہے، دیکھیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، بہترین نکاح وہ ہے جس نکاح میں کم خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ او اللہ کے بندو، باقی چیزیں چھوڑو، خود ہی دیکھنا، خود ہی نظر اس پہ ڈالنا، ہر چیز کا بیان کرنا کوئی ضروری نہیں، احساس کر سکتا ہے آدمی، عقل سے کوڑا تو نہیں ہے نا۔ یعنی ہم نے سب وہ کام اپنے دینی اعمال میں شروع کر دیا جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، یہ جو آپ نے منگنیاں شروع کی ہوئی ہیں، منگنیاں، یہ کیا ہے؟ میں نے تو جتنی احادیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، 25-30 کے قریب کتابیں، مجھے تو کوئی باب نظر نہیں آیا منگنی کا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا منگنی کرتے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اور تم کیا کرتے ہو؟ جس نے مخالفت کی اللہ اور رسول کی، اس کے اعمال تباہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نکاح بہترین اچھا نکاح ہے جس میں زیادہ خرچ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں منگنی، اور میرے جیسے آدمی غریب غربا جو لوگ ہیں وہ اپنی شادیوں پہ اتنا خرچ نہیں کرتے جو ہم منگنیوں پہ کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اور اس کا تصور ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، جس کو ہم قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ سن لو، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں، یہ احادیث میں نہیں، یہ قرآن میں نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں کہ عام چھوٹا آدمی شادی میں اتنے پیسے نہیں لگاتا جتنے منگنیوں میں لگا دیتی۔ اور پھر جرا بارات جا رہی، 100 آدمی کی بارات، 150 آدمی کی بارات، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اور بارات کا کوئی نام و نشان دکھا دو مجھے۔ دین کے ہر پہلو کو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور احادیث میں باب باندھے محدثین نے، کہیں ان کا بھی ہے منگنی بارات، یہ تصور ہی کوئی نہیں، اور 100 150 آدمی جاتا ہے بارات کے لیے جس کا تصور ہی کوئی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں بتایا ہی نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں کوئی موضوع حدیث بھی ایسی نہیں آئی کہ یوں آدمی بندے کے بندے ڈانٹ کے ڈانٹ جائیں، کیا ہے جی یہ نکاح کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بارات جا رہی ہے۔ ناراضگی والی بات نہیں، حق کو سمجھ لینا چاہیے، یہ عاقبت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ منگنی ہندو کی رسم ہے، بارات ہندو کی رسم ہے، نہ اسلام میں قرآن نے کہا اور نہ محمد رسول اللہ نے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا مولویوں کی باراتیں ایسی جاتی ہیں، حلال منگنیاں ہو رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، مورت چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نسبت طے ہو رہی ہے،
میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نسبت طے کیسی ہوتی تھی؟ علی میں فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر رہا ہوں، جاؤ فلاں فلاں آدمیوں کو بلا لاؤ، نکاح ہو گیا۔ منگنی کہاں چلے گئی جی؟ کوئی صحابی، کوئی تابعی، تبع تابعین میں سے کوئی، یعنی قرون ثلاثہ میں جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ خیر القرون کے زمانے جس کو محمد رسول اللہ نے کہا، اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ جو برات ہے، یہ جو منگنیاں ہیں، یہ تباہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جن نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اور گمراہ تو اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ آج کے دور میں کہیں آپ کو کوئی نظر آتا ہے ایسا آدمی جس نے کبھی قرآن کو پیش نگاہ رکھا ہو یا محمد رسول اللہ کو؟ نہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ایسے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے۔ بلکہ کل مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک میرا بھائی دین سے اس کا بھی ضبط بڑا آیا، کہنے لگا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہنے لگا جی اللہ کے فضل و رحمت سے وہ جو منگنی ہے نا نسبت بچے کی، میں نے ویسے ہی کی ہے جیسے آپ بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ہے، نبی پاک کی سنت ہے، کہ ہاں جی میں بچے کی نسبت طے کر رہا ہوں، کر لو۔ بچی والوں نے کہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر، بس کر لیا ہے، نسبت طے ہو گئی۔ یہ منگنی، وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے دعا کریں مجھے بارات کے سلسلہ میں بھی اللہ کامیاب کرے، ایک بار نہیں 50 بار میں نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ ہے اسلام، اور قطعاً کسی زمانے میں اسلام مکمل طور پہ خاموش نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اللہ کے فرمان پہ، جو رسول کے فرمان پہ وہی اقدامات کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا اور جس کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا۔ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا غصہ کیا اس بات کا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور کبھی محمد رسول اللہ نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ غور سے میری بات سنیں، کسی کو بد دعا نہیں دی اللہ کے نبی نے، لیکن دین کے سلسلہ میں کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا۔ رحمت کائنات کے پاس صحابی ہی ایک بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کل میں یمین کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، فرمایا لا تستطع، تیرا ہاتھ اٹھے ہی نہ، پھر ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا، نیچے ہی رہا ہے۔ اطاعت رسول سے بغا کرنے والا صحابی اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا اور اتنے غصے سے کہا تیرا ہاتھ اٹھے ہی نہ، پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا، ساری زندگی وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا نہیں سکا۔ بد دعا کیوں دی؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کر رہا تھا۔ سوچ رہے ہمیں، اور بھائی ناراضگی کی بات نہیں، میں کسی پہ تان نہیں کرتا، بہت جلد یہ زمین و آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، حالات ایسے بن رہے ہیں، پتہ نہیں کب ایسا ہو جائے۔ اگلی تیاری کرو اور اس تیاری کو بہترین تیاری بناؤ اللہ رسول کی اطاعت میں، باقی تمام کام چھوڑ دو، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ درر منصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ ایک روایت رہے ہیں مصنف عبد الرزاق سے، کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ روک لو، کوئی آدمی تیر نہ چلائے، کوئی تلوار نہ چلائے، کوئی لڑائی نہ کرے، رک جاؤ، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔
ایک صحابی نے ایک شکار سامنے دیکھا تو اس نے کہا جو باندھ ہونے سے پہلے پہلے یہ کام تو کرو. اس نے وہ تیر مارا اس یہودی کو، ادھر سے بھی تیر آئے، یہ شہید ہو گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اللہ کے نبی فلاں آپ کا صحابی شہید ہو گیا. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہودیوں کی طرف سے تیر آئے تھے، وہ لگیاں، وہ شہید ہو گیا. فرمایا کیوں کر؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے پہلے تیر اس طرف چلایا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے روکنے کے بعد، ہاں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ، اس کا جنازہ محمد نہیں پڑھیں گے. رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا اتنا مطلوب ہے. اگر صحابہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے، 70 کے قریب شہید ہوئے، ان کے اطاعت سے، ہاتھ کھینچنے سے ان کے دلوں پہ تیر چلائے اللہ نے کہ محمد رسول اللہ کو بھی زخمی کر دیا. صحابہ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، پریشان ہیں کہ آقا بیمار ہو گئے. یہ ساری پریشانی ان کی شہادتیں اس سبب تھی کہ محمد رسول اللہ کے فرمان سے انکار کر دیا. اس بد نصیب کی بھی صحابی ہونے کے باوجود بد نصیبی کا شکار ہوا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا کوئی آدمی تیر تلوار نہ چلائے، میرے کہنے کے بعد اس نے چلائی ہے، اس لیے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اطاعت لازمی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کسی کے لیے جیا جائے، اسی کے لیے مرا جائے. اللہ کے نبی کے احکامات سے ہٹ کے نہیں. ایک صحابی کی موجودگی میں کچھ لوگوں نے ایسی اجتماعی ذکر کی مجلس بنائی کہ صحابی ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا تم نے انتہائی سیاہ بدعت کا ارتکاب کیا ہے. یہ بدعت کیا ہے؟ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.